سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی 5واں رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ پھر یہ 12 بیٹوں کی اولادیں 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئیں، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو اس دور کے جو یہودی تھے وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے کہتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یہودیوں سے خطاب ہے۔ The fifth ruku of Surah Al-Baqarah begins here, and it is also the fifth ruku of the first juz. In Surah Al-Baqarah, verse 40, Allah subhanahu wa ta'ala states, Ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. O children of Israel, remember my favor which I bestowed upon you. The meaning of Bani Israel is the children of Israel. Israel is the title of Ya'qub alayhi salam, and the meaning of Israel is Abdullah, the servant of Allah. Sayyidina Ya'qub alayhi salam had 12 sons, and among them 12 sons was also Sayyidina Yusuf alayhi salam. The descendants of these 12 sons later divided into 12 tribes, and these became known as Bani Israel. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came to Madinatul Munawwara, the Jews of that time referred to themselves as Bani Israel and claimed that they were the descendants of Ya'qub alayhi salam. Therefore, this address of the Quran to Bani Israel is actually an address to the Jews. اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں دیں۔ کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی فضیلتیں دیں، لیکن اس کے باوجود تم نے نافرمانی کی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یعنی جو تم نے مجھ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرو، توریت میں جو باتیں ہیں اس پر عمل کرو۔ توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کے بارے میں واضح تذکرہ موجود ہے، اور تم سے ہر نبی نے یہ عہد لیا ہے کہ تم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اور تم مدینہ شریف آئے اسی لیے تھے کہ نبی آخر الزماں یہاں پر جب ہجرت کر کے آئیں تو تم ایمان لاؤ۔ جب ایک یہودی مرتا تو وہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے مرتا کہ نبی آخر الزماں یہاں پر تشریف لائیں گے، ان پر ایمان لانا، ان کے دین کی مدد کرنا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان یہودیوں نے تعصب اور حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ In this verse, Allah subhanahu wa ta'ala reminds the Bani Israel of the great favors He bestowed upon them. What great blessings were given to them, yet despite this they disobeyed. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, and fulfill my covenant, I shall fulfill your covenant. Meaning, fulfill the promises you made with me. Act upon the teachings of the Torah. In the Torah there is a clear mention of the noble Rasul sallallahu alayhi wasallam, and every prophet took a covenant from you that you would believe in Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. You had even come to Medina for this reason, that when the last prophet sallallahu alayhi wasallam migrates here, you would believe in him.
When a Jew would die, he would advise his children that the last Prophet ﷺ would come here, that they should believe in him and help his religion. But when Rasulullah ﷺ actually came, those same Jews denied him ﷺ because of hatred and jealousy. وہ سوچنے لگے کہ آپ تو بنی اسرائیل سے ہیں نہیں، آپ تو بنی اسماعیل سے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں. تو اس خاندانی تعصب کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ یہ فضیلت ہم سے چلی جائے گی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی مراد یہ ہے کہ تمہیں وہ ساری فضیلتیں ملیں گی جو توریت میں لکھی ہوئی ہیں، کہ جب تم اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا، آخرت میں جنت عطا فرمائے گا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، مجھ ہی سے ڈرو. کیونکہ یہودی جو علماء تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور آپ سچے نبی ہیں، لیکن وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں قوم مخالف نہ ہو جائے، نذرانے بند نہ ہو جائیں، اور جو یہودیوں کے سردار ہیں وہ کہیں ہم پر ظلم نہ کریں، اس لیے وہ حق کو چھپاتے تھے. تو فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو اور لوگوں سے نہ ڈرو، حق کا اظہار کرو اور نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ. The Jews stated that he sallallahu alayhi wasallam was not from Bani Israel, rather he was from Bani Ismail, because Yaqub alayhi salam is the son of Ishaq alayhi salam, whilst the Prophet sallallahu alayhi wasallam is from the descendants of Sayyidina Ismail alayhi salam. Due to this family pride and the fear that this honor would pass away from them, they refused to accept Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ufi bi'ahdikum means I shall fulfill your covenant, meaning that you will receive all those honors mentioned in the Torah, that when you obey Allah subhanahu wa ta'ala and fulfill the promises made with him, Allah subhanahu wa ta'ala will grant you honor and will grant you paradise in the hereafter. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, and fear me alone. The Jewish scholars knew that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was indeed the true prophet and the last prophet, but they did not openly acknowledge it. They feared that their people might oppose them, that their gifts and offerings might stop, and that their Jewish leaders might harm them. Therefore they concealed the truth. So Allah subhanahu wa ta'ala said, fear me alone and do not fear the people. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے. یعنی اس قرآن پر ایمان لاؤ، یہ قرآن توریت کی، انجیل کی، زبور کی، سب کی تصدیق کرتا ہے. یعنی توریت، زبور، انجیل میں جن باتوں کا ذکر تھا قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے. جس نبی کا ذکر تھا قرآن اسی نبی کی شان بیان کر رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو. یعنی تم انکار نہ کرو. اگر اے یہودیوں تم انکار کرو گے تو تمہاری نسلیں بھی انکار کریں گی اور سب کا گناہ تم پر ہوگا. انکار کرنے والے بھی گناہگار ہوں گے، کافر ہوں گے. سب کو گمراہ کرنے کا تم سبب بنو گے تو سب کا گناہ تم پر بھی ہوگا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, and believe in that which I have sent down, confirming what is with you. Meaning believe in this Qur'an. This Qur'an confirms the Tawrat, the Zabur, the Injil. The matters mentioned in these scriptures are confirmed by the Qur'an,
And the last prophet mentioned in them is the same prophet whose greatness the Quran describes. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, and do not be the first to disbelieve in it. Meaning, do not be the first to deny the Quran. If you, O Jews, deny it, then your future generations will also deny it, and the sin will be upon you. Those who deny will themselves be sinful and disbelievers, and since you will become the cause of the misguidance of others, their sin will also be upon you.